بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھوں میں تھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے قرار تھے۔ وہ آپ کو تسلیاں دے رہا تھا۔ جبھی آپ کی والدہ محترمہ پہنچی تو ماں کی خوشبو سونگھ کر موسیٰ علیہ السلام فوراً ماں کی طرف لپک گئے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس بچے نے تمہارا دودھ ہی کیوں پسند کیا ہے؟ حالانکہ کتنی ہی دائیاں ہم نے طلب کی، کسی کا دودھ اس نے نہیں پیا۔ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ مجھ سے خوشبو آتی ہے، میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہوں، میرا لباس بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، میں اچھی قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہوں اور قدرتی خوشبو بھی میرے جسم سے آتی ہے، میرا دودھ بھی پاکیزہ، خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے۔ آج تک میں نے جس بچے کو بھی دودھ پلایا اس نے ضرور دودھ پیا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے سپرد کیا اور ان کا خرچ بھی مقرر کر دیا۔ تو رب تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک وعدہ ڈالا تھا کہ تم اس بچے کو دریا میں پھینک دو، میں تمہارے بچے کو تمہیں ضرور واپس لوٹا دوں گا۔ اس وعدہ کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا تاکہ آپ کی والدہ کو یقین ہو جائے کہ جب یہ وعدہ پورا ہو گیا ہے تو یہ بچہ رسول بھی ضرور بنے گا۔ ناظرین گرامی، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوانی کی طرف بڑھتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کو روز اول سے ہی اپنی والدہ کے پاس رہنے اور ان کی باتیں سننے کا موقع ملتا رہا۔ ساری صورتحال سے آپ اچھی طرح آگاہ ہو گئے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ فرعون خدا بنا بیٹھا ہے اور لوگوں سے اپنی پرستش کراتا ہے تو آپ کا توحید پسند ذہن اس شرک صریح کو زیادہ عرصہ گوارا نہ کر سکا اور آپ کے پرجلال مزاج نے فرعون کو اس ناشائستہ حرکت پر روکا بھی اور ٹوکا بھی۔ آپ نے فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل آپ کی بات سنتے اور آپ کی اتباع کرتے، آہستہ آہستہ اس کا چرچا ہو گیا۔ فرعون کو بھی براہ راست خدائی دعویٰ سے ٹوکتے رہتے اور منع کرتے رہتے کہ خدا تم نہیں ہو، خدا ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اس لیے قطع تعلق کی نوبت جا پہنچی، آپ کو مجرم اور باغی سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ روپوش ہو گئے اور خفیہ مقام میں محفوظ ہو گئے۔ اگر آپ کو کبھی کبھار شہر میں آنا پڑتا تو آپ ایسے وقت میں شہر آتے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ناظرین گرامی، یہ جو واقعہ آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ایک قبطی کو ایک ہی مکہ مارنے سے قتل کر دیا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آپ رات کو چھپ چھپا کر لوگوں سے مخفی طور پر شہر میں داخل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی۔ اسرائیلی نے آپ کو دیکھ کر زور زور سے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے کہ قبطی کو دستے درازی سے منع کریں۔ جب اس نے بات نہ مانی تو آپ نے اسے ایک مکہ رسید کر دیا۔ اسے قتل کرنے کا آپ کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن وہ ایک مکہ جان لیوا ثابت ہوا اور اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ان دو آدمیوں کے لڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ قبطی اسرائیلی کو لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھانے کا حکم دے رہا تھا، اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس قبطی نے حاکم قوم کا فرد ہوتے ہوئے اسے زد و کوب شروع کی۔ اتنے میں آپ تشریف لائے اور اسرائیلی نے آپ سے فریاد کی، جس کی بنا پر آپ نے اسے ایک مکہ رسید کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس کی فریاد رسی کے لیے صرف اس لیے نہیں گئے تھے کہ فریاد کرنے والا اسرائیلی تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر مظلوم کی مدد کرنا ہر دین میں اولین فرض ہے۔ ناظرین گرامی، جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ فعل ہوا تو آپ نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اس ملعون کو قتل کر کے اپنی جان کے لیے وبال بنا لیا ہے، کیونکہ اگر فرعون کو یہ پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اے اللہ میری پردہ پوشی فرما کہ یہ خبر فرعون تک نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون تک اس خبر کو پہنچنے سے مخفی رکھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ کسی بنی اسرائیل نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ فرعونی لوگ گشت کرتے پھرتے رہتے
اور انہیں کوئی ثبوت کبھی نہ ملتا۔ دوسرے روز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ وہی بنی اسرائیل کا فرد جس نے ایک روز پہلے ان سے مدد مانگی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس نے پھر مدد طلب کی اور کہا کہ آپ میری مدد کریں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے، یعنی ہر روز لوگوں سے تو ہی لڑتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی، تو احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اسے خوب روب اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ارشاد فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم بھی آیا کہ فرعونی بڑے ظالم ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جب آپ آگے بڑھے اپنے اور اس اسرائیلی کے دشمن کی گرفت کریں تو اسرائیلی شخص نے خوف کرتے ہوئے کہ آج شاید میرا کام تمام کرنا چاہتے ہیں کہہ ڈالا کہ اے موسیٰ آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ یہ راز کھل گیا کہ کل فرعونی کو قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور لوگ آپ کو ڈھونڈنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے خوف سے شہر سے نکل گئے اور ایک خفیہ مقام پر جا کر چھپ گئے۔ ناظرین گرامی، یہ وقت ایسا تھا کہ جب آپ بالکل اللہ رب العزت کی عبادت بھی چھپ کر کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور کہا اے موسیٰ بے شک دربار والے یعنی فرعونی لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ یہ شہر چھوڑ جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے والا جو شخص تھا وہ آل فرعون میں سے تھا، جو کہ مومن تھا لیکن ایمان کو چھپاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ عرض کی اے میرے رب مجھے ستمگاروں یعنی ظالموں سے بچا لے۔ اور جب آپ مدین کی طرف متوجہ ہوئے کہا کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ ناظرین گرامی، موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو یہ شہر اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا راستہ جانتے تھے۔ کوئی سواری پاس نہیں تھی، راستے کا کوئی خرچ اپنے پاس نہیں تھا، صرف درختوں کے پتوں پر گزارا کر کے آپ نے اس راستہ کی مسافت کو طے کیا۔ راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی معاونت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ فرعونی لوگ آپ کو تلاش کرتے رہے لیکن آپ کو تلاش نہ کر سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کیونکہ مدین کو جانے والے 3 راستے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے درمیانی راہ کو اختیار کرنے کا کہا۔ آپ نے درمیانی راہ کو اختیار کیا اور فرعونی لوگ دوسرے دونوں راستوں پر آپ کو تلاش کرتے رہے۔ جب رب تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا تھا تو وہ آپ کو کیسے تلاش کر سکتے تھے؟ ناظرین گرامی، جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ ایک قیمتی شخص قتل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام شیطان کی طرف سے، بے شک وہ کھلا دشمن بہکا دینے والا ہے۔ آپ نے عرض کی ہے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے، تو رب تعالیٰ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی ہے میرے رب جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔